اب آئیے اکتسابی یا شعوری ایمان، یہ ہے در حقیقت جو ہائیسٹ آرڈر آف ایمان ہے، یہ انبیاء و صدیقین کا ایمان ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی بھی ایمان لاتا ہے، جیسے میں نے کہا المومن اللہ کا نام ہے، تو نبی بھی تو مومن ہے نا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، تو مومن ہے۔ پھر مومن اول حضور پر ایمان لانے والے اول ابو بکر صدیق، کلیم اول سینہ ماں، کلیم اول ہے سینہ ماں، حضرت حضور کے لیے لفظ استعمال کیا، حضرت ابو بکر کی شان میں اقبال نے کہا۔ یہ جو ایمان ہے صدیقین کا، انبیاء کا، یہ اکتسابی اور شعوری ہے۔ اس کی بحث ہے جو ہم نے کی ہے ان 5 آیات کے ذیل میں، اس کی کیسے سنتھسس ہوتا ہے، کیسے یہ وجود میں آتا ہے، کیسے اس کی ترکیب ہوتی ہے، اس کا اب نیچے درج کیا گیا۔ سب سے پہلے ایمان باللہ، لیکن ایمان باللہ جو ہے خالصتاً بدیہیات فطرت کی اساس پر پیدا ہوتا ہے اور آیات آفاقیہ و انفسیہ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان باللہ کے لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں تفصیل سے، کوئی منطقی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک دلیل موجود نہیں۔ جو دلیل پیش کی جائے گی اس کو دوسری دلیل رد کر دے گی، کاٹ دے گی۔ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹ دیتا ہے۔ اسی لیے امام راضی کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا یہ کہانی ہے یا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے واقعہ ہی ہو سکتا ہے ایسے ہی کہاوت مشہور ہوئی ہو، لیکن مشہور ہے کیونکہ وہ ہمارے ہاں منطقی اور فلسفی مفسرین میں ٹاپ پر ہے۔ ہمارے ہاں جو اولین تفسیریں لکھی گئی ہیں، جو عربی تفاسیر ہیں، ان میں سے ایک ہے وہ کہ جو روایات کے اعتبار سے ٹاپ پر ہے، وہ تفسیر طبری ابن جریر، جس کا خلاصہ ابن کثیر۔ ایک وہ ہے جو عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی ادب کے اعتبار سے ٹاپ پر ہے، وہ زمخشری کی تفسیر۔ اور نمبر 3 ایک وہ جو عقل کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے، ریاضی کے اعتبار سے، فلکیات کے اعتبار سے، ان تمام اعتبارات سے جو تفسیر لکھی گئی ہے وہ ٹاپ پر ہے، تفسیر کبیر امام راضی۔ بہت بڑے منطقی، بہت بڑے فلسفے، یہاں تک کہ بعض اہل حدیث حضرات تو ان کی تفسیر پر جو ہے ایک پھبتی چست کرتے ہیں، پھبتی مذاق اڑاتے ہیں اس کا، فیہا کل شیء الا التفسیر، ان کی تفسیر میں ہر شے ہے سوائے تفسیر کے، منطق ہے، فلسفہ ہے، فلکیات ہے، نہ معلوم کیا کیا کچھ ہے۔ لیکن بات صحیح نہیں ہے، مجھے بہت پسند ہے وہ قرآن مجید کی جس عبارت پر گفتگو کرتے ہیں اس کا پہلے انالیسس کرتے ہیں، لاجیکل انالیسس، اس میں مسائل کون کون سے آئے، اس میں پرابلم کون کون سے پیدا ہوتے ہیں، اس میں سوال کون کون سے اٹھتے ہیں جنہیں حل کرنا ہے، فی ہے مسائل، پہلے ان کو بہت مرتب کریں گے، پھر اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑی اونچی تفسیر ہے۔ ان کے امام راضی کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے قریب شیطان آ گیا ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، تم خدا کو مانتے ہو کہ ہاں میں مانتا ہوں، کس دلیل سے مانتے ہو؟ ایک دلیل دی، شیطان نے اس کو کاٹ دیا، دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی رد کر دیا، تیسری دلیل دی، اس کو بھی کاٹ دیا۔ تنگ آ کر، پریشان ہو کر، آخر میں امام راضی نے فرمایا اموت علی عقیدت امی، میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں، منطق فلسفہ سب ختم۔ جیسے میری ماں تھی، ان پڑھ تھی، امی تھی، وہ کوئی فلسفی نہیں تھی، منطقی نہیں تھی، خدا کو مانتی تھی، میں اسی طریقے سے اس اندھے بہرے ایمان کے اوپر، اندھے ایمان کے اوپر جان دے رہا ہوں، اموت علی عقیدت امی۔ تو یہ جان دیجئے کہ ایمان باللہ کے لیے کوئی نہ منطقی دلیل ہے نہ سائنٹیفک دلیل ہے، یہ بدیہیات فطرت میں سے اندر ہے، انسان کے ذہول ہے، بھول گیا انسان، کائنات میں گم ہو گیا، باہر ماحول کی دنیا میں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، یہ اس کی توجہ نہیں ہے، اس کے لیے یاد دلانا اسے آیات کے ذریعے سے،
آیات آفاقی، آیات انفسی، اس کے ذریعے سے یاد دلانا، جیسے بھولی ہوئی کسی شے کو آپ کو یاد دلانا ہو، اس کی کوئی نشانی آپ کو دکھائی جائے، یاد آ جائے گا، ہاں ٹھیک ہے بس۔ اس کے لیے کوئی منطقی دلیل نہیں۔ اس کے لیے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس درس میں پہلی آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں بڑی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان نہیں کو اہل عقل کے لیے، ہوش مندوں کے۔ لیکن جیسے یہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، ایسے ہی سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت بھی ہے۔ یہاں اللہ کی 4 آیات نشانیاں بیان کی گئی، آسمان، زمین، رات اور دن، اور وہاں اس آیت میں آیت الآیات جس کا میں نے عنوان رکھا ہے، 10 آیتیں ایک آیت میں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آیت ہے، نشانیاں ہیں، نشانیوں سے یاد آ جائے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو دنیا کی کوئی دلیل نہیں منوا سکتی اس سے اللہ کے وجود کو۔ وہ اندر سے ابھرے گا، اس کا انر کانشسنس، ڈورمنٹ کانشسنس، اس کے اپنے اندر ہے وہ وجود، لیکن وہ سویا ہوا ہے، ڈورمنٹ ہے، انرٹ ہے، اس کو جگانا ہے۔ اس کو جگانے کے لیے آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ تمہارے اندر، وفی انفسکم فلا تبصرون۔ ہاں اس میں ایک تیسری چیز جو یہاں پر لکھی جانی چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ آیات قرآنیہ جو ہے یہ کیٹلیٹک ایجنٹ کا کام کرتی ہے، آیات آفاقیہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ دیکھو ذرا یہ پھل کو پکتے ہوئے دیکھو، اذا اسمرا، ذرا اس کے پھلوں کو دیکھو درختوں پر کیسے آتے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، آپ کا کام سوائے یاد دہانی کے کچھ نہیں، آپ زبردستی نہیں منوا سکتے، نہیں مانے گا تو نہیں مانے گا۔ تو ایمان باللہ کے لیے جو الفاظ یہاں لکھے ہیں، خالصتاً بدیہیات، بدیہ کسے کہتے ہیں؟ بدیہ وہ شے جو از خود روشن ہو، واضح ہو، جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے فطرت کے اندر، بدیہیات فطرت کے اساس پر، اور آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ کے ذریعے سے ایمان باللہ حاصل ہوتا ہے۔ البتہ اگلا ایمان، ایمان بالآخرت، اس میں بدیہیات فطرت اور عقل انسانی دونوں کا امتزاج آ جائے گا۔ فطرت کی بدیہیات میں سے کیا بات ہے؟ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ یہ ہماری نگاہ کا فطور نہیں ہے۔ Nothing is good or bad, only thinking makes it so، نہیں، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، ایول ایول ہے، گڈ گڈ، یہ پرماننٹ مورل ویلیوز ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ تو انسان کے نفس کے اندر یہ چیزیں پیوست کر دی گئی ہیں الہامی طور پر۔ یہ تو بدیہیات فطرت میں سے ہو گیا۔ عقل کیا کہتی ہے کہ یہاں کوئی چیز بے نتیجہ نہیں ہے، ہر شے میں کوئی حکمت ہے، ہر شے میں کوئی مقصد ہے، گھاس کا تنکا بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے، بغیر نتیجے کے نہیں ہے، یہ ہے عقل۔ اب ان دونوں کو جوڑیے تو نیکی کا نتیجہ یہاں اچھا نکلنا چاہیے، بدی کا برا نکلنا چاہیے۔ گندم از گندم بے رویت، جو سے جاؤ، جو کہ ہم دیکھتے کہ نہیں نکل رہا، بلکہ بسا اوقات الٹا نکلتا ہے۔ نیکوکاروں کے لیے فقر ہے، فاقہ ہے، مصائب ہیں، مشکلات ہیں۔ بدکاروں کے لیے، یا جن کے کوئی سکروپلز نہیں ہے زندگی میں، کوئی اصول ہے ہی نہیں، جو بھی وقت کا تقاضا ہوا اس کے مطابق ڈھل گئے، جنہیں آج کل آپ لوٹے کہتے ہیں یا جو چاہیں بھی کہیں، جن کی کوئی پیدا ہے ہی نہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو ظاہر بات تکلیف کائے کو آئے گی۔ جدھر ہجوم جا رہا ہے ادھر آپ چلتے جائیں گے، آپ کو ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی۔ ہجوم کے خلاف چلنا چاہیں گے تو آپ کو بڑی زبردست ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ لہٰذا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ برعکس معاملہ ہے، نیکوکاروں کے لیے مصیبتیں ہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، تنگی ہے، بدکاروں کے لیے عیش ہے۔ آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیسہ کن کے پاس ہے؟ اسمگلرز کے پاس، ہیروئن کا کاروبار کرنے والوں کے پاس،
اور ان کی عزت ہے. کم سے کم یہ ہے کہ آج سے پاکستان بننے سے پہلے ہمارے معاشرے میں یہ ضرور تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے عزت نہیں تھی، جن کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ غلط ہیں. آج تو ہماری ایسی قلب ماہیت ہوئی ہے کہ ہم انہیں جھک کر سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا محل بہت بڑا ہے، اس کی کار بڑی لمبی ہے، بڑی نئی ہے، چمکیلی ہے، بڑکیلی ہے، یہ مرسیڈیز بنا رہا ہے، نئی مرسیڈیز ہے، اس لیے سلام کریں گے. لہذا ایک اور زندگی ہونی چاہیے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس دوسری زندگی میں مورل لا کو پورے طور پر بروئے کار آنا چاہیے. نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی بھرپور جزا ملے، اور بدکاروں کو اور مجرموں کو اور شریروں کو ان کی شرارتوں اور بدکاری کی بھرپور سزا ملے. یہ ہے ایمان بالآخرت کے لیے قرآن مجید کا استدلال. اب اس کے بعد تیسرا ایمان ہے ایمان سمعی. یہ اصطلاح ہے مولانا محمود حسن شیخ الہند دیوبندی رحمت اللہ علیہ. اس کو کہتے ہیں ایمان سن کر ایمان. جو لوگ ان دو منزلوں سے گزر چکے ہو، بدیہیات فطرت کی بنیاد پر آیات آفاقیہ آیات انفسیہ کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اب اللہ کو یاد رکھتے ہوئے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں ایمان بالآخرت پر. اب جب کسی نبی کی آواز کان میں آئی یا نبی کے امتی داعی کی، ظاہر بات ہے کہ نبی ہی داعی نہیں تھے، حضرت ابوبکر میں داعی بن گئے تھے نا، ان کی دعوت پر عشرہ مبشرہ جو ہمارے چوٹی کے 10 صحابہ ہیں، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابوبکر کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لائے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فوراً کہہ اٹھتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی ندا لگا رہا ہے، ایمان کی منادی کر رہا ہے، ایمان کی صدا دے رہا ہے. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. یہ ایمان بالرسالت ہے. اس کے بعد وہ عظیم دعا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے. ہمارے دامن کردار پر داغ ہے، دھبے ہیں گناہوں کے، دھو دے، پاک کر دے ہمارے دامن کردار کو، اور ہمارے نامہ اعمال میں اگر دھاؤ اور دھبے ہیں ان کو بھی ہٹا دے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں وفات کیجو اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے رب ہمیں وہ سب کچھ دیجو جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی معرفت. رسولوں نے بتایا جنت ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا. یہ وعدے کس نے؟ یہ ظاہر بات ہے عقل سے تو معلوم نہیں ہو سکتا تھا جنت کس شے کا نام ہے اور جہنم کس شے کا نام ہے. یہ سارا ایمان سمعی سے متعلق ہے. جو وعدے تو نے ہم سے کیے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، وہ سب کچھ ہمیں دیجو، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو. انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. ہمیں اندیشہ اگر ہے تو یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم ان وعدوں کے مصداق قرار پا سکیں گے یا نہیں.